بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مدینہ منورہ کے علماء ذیشان سے ایک بڑا دلچسپ اور ایمان افروز مناظرہ ہوا۔ مناظرے کا عنوان یہ تھا کہ امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ مدینہ منورہ کے علماء کرام کا موقف یہ تھا کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، اور انہیں علم تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے قائل نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے۔ تو ان کا ایک وفد مدینہ منورہ سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اس غرض سے کہ آپ سے مناظرہ کیا جائے۔ جب علماء تشریف لائے تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت نے ان سے فرمایا کہ سب سے مناظرہ کرنا یہ میرے لیے ممکن نہیں، تم اپنوں میں سے کسی ایک بندے کو نامینیٹ کرو، میں اس ایک کے ساتھ کلام کروں، دیکھ لو جس کا علم زیادہ ہے۔ تو علماء نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ ہم میں سب سے بڑے ہیں، سینئر ہیں، یہ ہماری طرف سے مناظرہ کریں گے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے بندہ؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام صاحب نے فرمایا کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، کہ آپ اس سے مناظرہ کر رہے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے سب کے خلاف قائم ہو جائے گی۔ اگر میں نے اس کے خلاف کو دلیل مضبوط کر لی تو اٹ مین کہ وہ تم سب کے خلاف دلیل ہوگی۔ انہوں نے کہا ہاں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں غالب آ جاؤں، جیت جاؤں، تو کیا وہ دلیل تم سب پر لازم ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اگر آپ کی دلیل غالب آ گئی ہمارے اس عالم پر تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دلیل ہم سب پر غالب آ گئی اور ہم ہار گئے اور آپ جیت گئے۔ امام صاحب نے فرمایا وہ دلیل تم پر کیسے لازم آ گئی؟ یعنی میں تو اس ایک بندے سے مناظرہ کر رہا ہوں، تو باقی جو اتنے زیادہ علماء ہیں وہ دلیل ان کے خلاف کیسے ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پہ راضی ہیں، تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام اعظم کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ بات بڑی سادہ سی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اب اس کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ وہاں ہر کوئی کلام نہیں کرے گا، وہاں ایک کلام کرے گا، اور وہ کون ہوگا؟ وہ امام ہوگا۔ وہی قرات کرے گا، وہی سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، وہی قرآن کا دیگر حصہ پڑھے گا۔ باقی سب وہ اللہ اکبر اور سبحان اللہ اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، وہ باقی تسبیحات، ورد، وظیفے اور نعرے لگائیں گے، مگر اللہ سے ہم کلام امام ہوگا اور باقی سارے اس پر خاموش ہوں گے۔ عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ بادشاہ کی بارگاہ میں جایا جائے تو ایک کلام کرے، باقی وفد خاموش رہے۔ باجماعت نماز میں امام گویا کہ سب کی طرف سے وکیل ہے، اللہ سے وہ کلام کرتا ہے اور باقی سارے خاموش رہتے ہیں۔ امام کے پیچھے قرات کرنا منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔